السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم قرآن سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع کریں گے، تو اسی سلسلے کی آج کی یہ پہلی کلاس ہیں، پہلی کڑی ہیں۔ جو لوگ قرآن کریم کو بالکل پڑھنا نہیں جانتے، بالکل ابتدا سے انشاءاللہ سکھایا جائیں گا اور بالکل فری ہیں، اس لیے اس موقع کو آپ ہاتھ سے نہ گوائیں اور ابتدا ہی سے ہر کلاس کو اٹینڈ کریں، ہر کلاس کو غور سے سنیں اور جو ہدایات آپ کو دی جائیں اس کے مطابق آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ چند مہینوں میں آپ قرآن کریم کو بہتر طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے یہ نورانی قاعدہ خرید لیجئے۔ یہ کتاب ہر دینی بک سٹال کے اندر آپ کو آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جائیں گی، مل جائیں گی۔ 20-25 روپے اس کا ہدیہ ہوتا ہے۔ نورانی قاعدہ، اس کا نام ہے نورانی قاعدہ۔ تو آپ سب سے پہلے یہ لے لیجئے۔ مجھے جہاں تک لگتا ہے ہر ایک کے گھر میں یہ کتاب پہلے سے موجود ہوں گی، اس لیے کہ ہر گھر میں بچے مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پاس یہ کتاب موجود ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے وقت یہ کتاب اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو میں اسکرین کے اوپر اس کا اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں، آپ اس میں دیکھ کر پڑھیں۔ تو پڑھیے، سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر شروع کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کسے کہتے ہیں؟ جیسے انگلش میں لیٹرز ہوتے ہیں اور ہندی مراٹھی میں 12 کھڑی ہوتی ہیں، اسی طرح یہ عربی کے مفردات ہیں۔ یہ کل 29 حروف ہے۔ کتنے حروف ہیں؟ 29 حروف ہیں۔ یہ بیسک بنیاد ہے، اس کو اچھے سے پڑھنا ہے، اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس کا تلفظ اور پروننسیشن بھی اچھے سے ادا کرنا ہے۔ تو آپ اسکرین پر دیکھ کر پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ یہ دعا ہے۔ اس دعا کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ہم جب سبق شروع کریں گے تو آسانی کے ساتھ یہ سبق ہمیں یاد ہو جائیں گا، اور جیسے ہم ابتدا کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسی طرح عافیت کے ساتھ یہ قاعدہ ہمارا مکمل ہو جائے گا اور ہم قرآن کریم پڑھنے لگ جائیں گے۔ تو سب سے پہلا لیٹر اور سب سے پہلا حرف ہے، پڑھیے، الف۔ الف، الف، با، با، با۔ با میں دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں اور پھر الگ ہوتے ہیں۔ با، تا، تا، تا۔ تا میں جو زبان کی نوک ہوتی ہیں یہ اگلے جو اوپر کے دانت ہوتے ہیں، اوپر کے دانت میں معمولی سی لگتی ہے۔ تا، تا، ثا، ثا، ثا۔ جیم، جیم۔ جیم میں جو زبان کا درمیانی حصہ ہوتا ہے، بیچ کا حصہ، یہ اوپر کے تالو سے لگ جاتا ہے۔ جیم، جیم۔ ہا، ہا، ہا۔ یہ بالکل حلق سے نکلتا ہے۔ ہا۔ خا، خا، خا۔ یہ جو خا ہیں یہ بھی حلق سے نکلتا ہے، لیکن حلق کا جو اوپر کا حصہ ہے، اوپر کے حصے سے نکلتا ہے۔ حلق میں اصل میں 3 حصے ہیں، ایک نیچے کا حصہ، ایک درمیانی حصہ اور ایک اوپر کا حصہ۔ تو ہا جو ہے یہ درمیانی حصے سے نکلتا ہے، ہا، ہا۔ اور خا یہ اوپر کے حصے سے نکلتا ہے، خا، خا، خا۔ تو اس کے 3 حصے ہیں۔ اوپر کے حصے کو ادنائے حلق کہتے ہیں، درمیانی حصے کو وسط حلق کہتے ہیں، اور جو آخری حصہ ہے بالکل نیچے کا اسے اقصائے حلق کہتے ہیں۔ یہ بہت آگے کی بات ہے، البتہ آپ اسے یاد رکھیں تو آپ کو حروف کا تلفظ ادا کرنے میں آسانی اور سہولت ہوں گی۔ آگے پڑھیے، دال، دال، دال۔ رال، رال، رال۔ ایک دال ہے بغیر نقطے والا اور ایک رال ہے نقطے والا۔ را، را، را۔ را میں کیا ہوتا ہے؟ زبان کی جو کروٹ ہے، یہ زبان کی کروٹ اوپر کے دانتوں میں لگ جاتی ہے، اوپر کے داڑوں میں لگ جاتی ہے۔ را، را۔ آگے پڑھیے،
زا زا زا، ایک را ہے اور ایک زا ہے، را بغیر نقطے کا ہوتا ہے اور زا نقطے کے ساتھ ہوتا ہے۔ سین سین سین، سیٹی بجاتے ہیں بھائی، بہت آسان ہے یہ حرف ادا کرنا، جس طرح سیٹی بجاتے ہیں نا، سیٹی میں سی نکلتا ہے، اسی طرح ہے۔ سین سین شین شین، ایک سین ہے اور ایک شین ہے، سین میں نقطہ نہیں ہے اور شین میں 3 نقطے ہیں، اس کو آپ یاد رکھ کے سمجھنے میں آسانی ہوں گی۔ ایک ہے سین اور ایک ہے شین، تو سین میں سیٹی کی سی کی طرح آواز ہوتی ہے سین، اور شین میں تھوڑی گاڑی آواز ہوتی ہے شین۔ آگے پڑھیے، صاد صاد صاد، ضاد ضاد، عربی کے جتنے بھی حروف ہیں ان میں سب سے ڈیفیکلٹ اور سب سے مشکل یہی حرف ہے ضاد۔ بہت سے لوگ اس کو ضاد پڑھتے ہیں، کوئی زاد پڑھتا ہے، تو آپ اس کو اچھے سے سمجھے۔ اس میں کیا کرنا ہے، زبان ہے اس طرح سے زبان، تو زبان کی یہ جو دونوں کروٹیں ہیں اس کو اوپر کے داڑوں سے لگا دینا ہے، ضاد ضاد۔ آپ تھوڑی سی مشق کریں گے، اس کی ایکسرسائز کریں گے، انشاءاللہ آپ کو یہ ادا ہو جائیں گا۔ اگر کوئی اسے صحیح سے ادا نہ کر پائے تو اسے ضاد نہ پڑھے، اس کو ضاد پڑھ لے، لیکن ضاد پڑھنا صحیح نہیں ہے، ضاد پڑھنا کسی کے بھی نزدیک درست نہیں ہے۔ تو اگر آپ صحیح سے ادا نہ کر پائیں تو اسے ضاد پڑھ لیجئے، لیکن ضاد نہ پڑھے، اس بات کو خیال میں رکھیں۔ آگے پڑھیے، تو میں زبان کی نوک، یہ جو سامنے کے دانت ہیں اس سامنے کے دانت میں لگیں گی، تو ایک تو ہے اور ایک وا ہے، تو تو میں نقطہ نہیں ہے اور ضا میں نقطہ ہے، آپ ان حروف کو یاد رکھیں۔ آگے پڑھیے، عین عین عین، غین غین غین، حلق سے نکالنا ہے دونوں کو بھی، عین اور غین، عین میں نقطہ نہیں ہے اور غین میں نقطہ ہے، تو اسے اچھے سے یاد رکھے۔ دال اور ذال یہ دونوں ایک جیسی دونوں کی شکل ہے، دال میں نقطہ نہیں ہے، ذال میں نقطہ ہے۔ را اور زا دونوں کی ایک جیسی شکل ہے، را میں نقطہ نہیں ہے، زا میں نقطہ ہے۔ سین اور شین ان دونوں کی شکل بھی ملتی جلتی ہے، بلکہ ایک ہی جیسی ہے، سین میں نقطہ نہیں ہے اور شین میں 3 نقطے ہیں۔ صاد اور ضاد دونوں کی شکل ایک ہی ہے، صاد میں نقطہ نہیں ہے، ضاد میں نقطہ ہے۔ تو اور ضا دونوں کی شکل ایک ہی ہے، تو میں نقطہ نہیں ہے، ضا میں ایک نقطہ ہے۔ عین اور غین، عین اور غین ان دونوں کی شکل بھی ایک جیسی ہے، عین میں نقطہ نہیں ہے، غین میں ایک نقطہ ہے۔ آگے پڑھیے، فا فا فا، قاف قاف قاف۔ اب یہاں پر یاد رکھیے، فا اور قاف کی شکل ملتی جلتی ہیں، لیکن فا میں ایک ہی نقطہ ہے اور قاف میں 2 نقطے ہیں۔ ان دونوں کے آگے بھی جو شکلیں آئیں گی آپ کو وہاں بھی پتہ چلیں گا کہ دونوں کی شکلیں بالکل ملتی جلتی ہوتی ہیں، لیکن فا میں ایک ہی نقطہ ہوتا ہے اور قاف میں 2 نقطے ہوتے ہیں۔ آگے پڑھیے، کاف کاف کاف۔ اب یہاں پر آپ یاد رکھیے، ایک ہے قاف اور ایک ہے کاف، قاف کو منہ بھر کر پڑھیں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے، قاف اور کاف۔ آگے پڑھیے، لام لام لام، میم میم میم، نون نون نون، واو واو واو، ہا ہا ہا۔ اب دیکھو پیچھے بھی ایک ہا گزری ہے، تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، ان دونوں کی ادائیگی میں غلطی کرتے ہیں۔ جو پہلی ہا ہے وہ بڑی ہا کہلاتی ہے اور یہ چھوٹی ہا کہلاتی ہے۔ پہلی جو بڑی ہا ہے وہ بالکل حلق سے نکلتی ہے، ہا ہا، اور یہ جو ہیں یہ اقصائے حلق، حلق کے نیچے سے نکلتی ہیں، یعنی حلق کے میں نے آپ کو بتلائے 3 حصے ہیں، تو بڑی ہا درمیانی حصے سے ہا، اور یہ جو چھوٹی ہا ہے یہ اقصائے حلق سے یعنی بالکل نیچے کے حصے سے ہا ہا۔ تو اس کی تھوڑی مشق کر لے۔ آگے پڑھیے، حمزہ حمزہ، یا، تو یہ کل ہوئے 29 حروف اور 29 لیٹرز۔
آپ اس کو اچھے سے پڑھیں، اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یہ بنیاد ہے، اس بنیاد کو آپ اچھے سے مضبوط کر لیں۔ یہ بالکل ابتدائی چیزیں ہیں، اگر یہ آپ کو یاد ہو گئے تو ایسا سمجھ لیں کہ قاعدہ آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ اسے بار بار پڑھے، 2-3 روز اس کے اچھے سے مشق کرے، اور جب اچھے سے یاد ہو جائیں پھر اگلے سبق کو لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے، عافیت کے ساتھ ان کے نورانی قاعدے کو مکمل فرمائے، اور وہ قرآن کے پڑھنے والے بن جائے، ایسے اللہ رب العزت فیصلے فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔